بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، انڈیا پاکستان میچ یک طرفہ ثابت ہوا اور پاکستان کی بیٹنگ لائن انڈین بالرز کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ ایک نیا ٹرینڈ ڈیولپ کیا گیا تھا، مار دہاڑ والا، چھکے لگانے والا، ایک ایسا ٹرینڈ جو اکثر ٹیپ بال میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ کھیل سکتے تھے۔ انڈیا کا اسپن بالنگ اٹیک افغانستان سے زیادہ خطرناک تو نہیں تھا، مگر اس ڈر، خوف اور جھجک کا کیا کریں؟ دونوں ٹیموں میں پریشر کا فرق واضح طور پر دیکھا گیا۔ چھوٹی ٹیموں کو ہرا کر واہ واہ تو سمیٹ لی، لیکن ایسے تجربات کا پول تب کھلتا ہے جب کسی بڑی ٹیم کے خلاف میچ ہو۔ انڈیا نے آپ کو بری طرح ایکسپوز کر دیا۔ چھکے چوکے تو درکنار، سنگلز ڈبل بھی مشکل ہو چلے تھے۔ بلا ہوئے شاہین اور سفیان کا، جنہوں نے 100 کا ہنسا پار کرا دیا۔ آپ بھی کھیل سکتے تھے اگر صاحبزادہ فرحان سٹرگل کر سکتا ہے۔ اگر شاہین اور سفیان جیسے ٹیل اینڈرز جو کہ چھکے مار سکتے ہیں تو یقیناً سبھی کھیل سکتے تھے، مگر آپ کے دماغوں میں وہی ڈر اور خوف بیٹھا رہا۔ آپ انڈیا کے سامنے بھیگی بلی بن گئے۔ آپ نے ذہنوں میں آؤٹ ہونے کا خوف بٹھا لیا تو آؤٹ ہوتے چلے گئے۔ اگر اس خوف کے بجائے مثبت سوچ کے ساتھ بلا جھجک کھیلتے تو آپ کے بیٹ چوکے چھکے اگل سکتے تھے۔ چیمپئنز ٹرافی میں انڈیا سے ہارے تب بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ ڈر اور خوف آپ کی کمزوری بن چکا ہے۔ جب تک آپ اس میں مبتلا رہیں گے، اپنی وکٹیں ان عام بالرز کو تحفے میں دیتے رہیں گے۔ آپ کا ایک ہی پرابلم ہے اور وہ ہے لیک آف مینٹل ٹفنس۔ آج اسی موضوع پر بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کھیلوں کی اپڈیٹس اور تجزیوں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ ناظرین، تاریخ میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کرکٹ میچ تو ہمیشہ ہی ہائی وولٹیج رہے، لیکن ماضی میں پلڑا ہمیشہ پاکستان کا باری رہا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے تاریخ کا وہ سنہری دور بھی دیکھا ہے جب پاکستان کرکٹ کے میدان میں ہر لحاظ سے انڈیا پر حاوی رہا، خواہ وہ کھیل کا مقابلہ ہو یا پھر ذہنی پختگی یعنی مضبوط اعصاب کا مقابلہ۔ وہ دور ایسا دور تھا جب انڈیا کی ٹیم پاکستان کے ساتھ مقابلہ کرنے سے کتراتی تھی، خاص طور پر اگر ہم بات کریں 80 اور 90 کی دہائی کی، جب کوئی بھی کرکٹ میچ بھارت کی ٹیم کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ۔ اس دور میں انڈیا کے سامنے مضبوط دل و دماغ رکھنے والے عمران خان، جاوید میانداد، وسیم اکرم، عبد القادر، ظہیر عباس، سرفراز نواز، وقار یونس، شعیب اختر اور ایسے کئی کرکٹرز گزرے ہیں جن کے سامنے بھارت کے نامور کرکٹرز کانپ جاتے تھے۔ یہ کھلاڑی بھارت کے لیے خوف کی علامت تھے اور سابق بھارتی کرکٹرز کئی بار اس حقیقت کا برملا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ وہ دور بھارت کی بدقسمتی اور پاکستان کی خوش قسمتی کا دور تھا۔ خوش قسمتی اس لیے کہ پاکستان کے پاس یہ ایسے کھلاڑی تھے جو مخالف ٹیم کے ذہنوں کو کنٹرول کرنے کا ہنر بھی رکھتے تھے اور حوصلہ بھی، لیکن جب دور بدلا تو سب کچھ بدل گیا۔ کبھی جو ہم تھے وہ تم ہوگے۔ صورتحال میں بدلاؤ تقریباً 2005 سے شروع ہوا، جس کے بعد آہستہ آہستہ مینٹل پریشر جو کبھی انڈیا پر حاوی رہا، وہ مینٹل پریشر پاکستان کی طرف ڈائیورٹ ہوتا چلا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بھارتی کھلاڑی پاکستانی کھلاڑیوں کی اعصاب پر ایسے سوار ہوئے کہ اب ماضی محض ایک خواب بن کر رہ گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب بھی انڈیا پاکستان کا میچ ہو، میدان میں پہنچتے ہی پاکستانی پلیئرز شکست تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ مناظر ہم نے چیمپئنز ٹرافی میں بھی دیکھے اور اب ایشیا کپ میں بھی۔ پاکستانی کرکٹرز میں پریشر کنٹرول کرنے کی صلاحیت اب معدوم ہو چکی ہے۔ انڈیا کے ایوریج بالرز کے سامنے بھی حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ پی سی بی کے پاس اس کا کیا حل ہے؟ کیا پی سی بی اور اس کے پلیئرز میدان میں کھیلنے کے بجائے اسی طرح کروڑوں شائقین کرکٹ کے جذبات سے کھیلتے رہیں گے؟ کیا پی سی بی نے کبھی اس سنجیدہ نوعیت کے مسئلے پر غور کیا ہے؟ پاکستان کرکٹ بورڈ میں جہاں باہری معاوضوں پر کوچز اور دیگر عہدوں پر تعیناتیاں کی جاتی ہیں، وہیں کھلاڑیوں کی مینٹل فٹنس کا کوئی مستقل انتظام موجود کیوں نہیں ہے؟ اتنا تو معلوم ہوا کہ پچھلے کچھ سالوں میں پی سی بی کی جانب سے بعض بڑے ایونٹس کے لیے وقتی طور پر ٹیم کے لیے سائیکالوجسٹ کی خدمات لی جاتی رہی ہیں، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ اس دوران ٹیم کے کچھ پلیئرز ماہر نفسیات کا سیشن لینے سے گریز کرتے رہے۔ یوں سائیکالوجسٹ کی تعیناتی کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ حالانکہ دنیا کے دیگر ممالک جیسے آسٹریلیا، انگلینڈ، بھارت اور کئی دوسرے ممالک میں
मुस्तकिल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट और मेंटल कंडीशनिंग कोच हम वक्त टीम के साथ रहते हैं। क्रिकेट के खेल में जिद्दत आने के बाद मेंटल फिटनेस भी खेल का अहम जुज़ू बन चुका है और मेंटल टफनेस एक अहम ज़रूरत। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम इस शिकस्त से सबक सीख कर आने वाले मैचेस में अपनी कमजोरियों पर काबू पाते हुए शिकस्त का बदला जरूर लेगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।